اس صورت سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ چند بنیادی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ کہ پہلا جو اس سبق سے ظاہر ہوتا ہے، یہ صورت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ معجزات اور کرامات اور خلاف عادت باتوں کا اثبات ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں کہ یہ صورت عقل پرستوں کے لیے ایک تازیانے کی مانند ہے۔ جو لوگ عقل کے مطابق چلتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، کرامات کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے دکھلا دیا کہ دیکھیے معجزہ اور کرامت کیا ہوتی، معجزہ اور کرامت کیا ہوتی ہے، برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عقل پرستوں کو اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے سبق، جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، تو معجزات اور کرامات کا بھی اس بات ہوتا ہے۔ معجزہ ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو عام معمول یا روٹین سے ہٹ کر ہو، جس کو عقل فوراً تسلیم نہ کرے، خلاف عادت واقعہ، خلاف معمول واقعہ۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ کی ولادت سے پہلے ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر نبی کی آمد سے پہلے کوئی خلاف عادت واقعہ صادر ہوتا ہے، کوئی ایسی بات صادر ہوتی ہے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو، تو اس کو ارہاس کا نام دیا جاتا ہے۔ ارہاس، رہس عربی زبان میں بنیاد کے پتھر کو کہا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ اس قسم کے خلاف عادت واقعات کے ذریعے نبی کی آمد کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی تھی، معجزات کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔ یہ واقعہ بھی ارہاس کے قبیل میں سے، ارہاس آخر میں لفظ صاد ہے اس میں۔ اور پھر نبی کے ہاتھ پر جو خلاف عادت یا خلاف معمول واقعہ صادر ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسے ہی خلاف عادت بات کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پر صادر ہو، کیونکہ کوئی فاسق لوگ بھی ایسے واقعات صادر کر لیتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ دنیا میں تم اپنی ایسی کرتبوں کے ذریعے، ایسے شعبدے بازیوں کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرو، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں ڈھیل۔ یہ خلاف عادت واقعہ تھا جس کا اثبات اس واقعے کے ذریعے کیا۔ تو اس صورت کا پہلا سبق یہی ہے، معجزات اور کرامات کا اثبات۔